الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو تراویح پڑھی گئی ہے سورہ صافات کی، اس سورہ کے شروع میں ہی سب باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور فرشتوں کی یہ صفت صافات کے لفظ سے کی گئی ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام صافات ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید و رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اندیکھی مخلوقات فرشتوں اور جنوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور اہل دوزخ کے عذاب کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمان اہل جنت اور ایمان سے محروم اہل دوزخ کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایمانیات کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے اور حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا واقعہ اس سورہ میں تفصیل سے آیا ہے۔ اسی طرح مچھلی کے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جانے اور پھر ان کو زمین پر اگل دینے، نیز مچھلی کے پیٹ میں آپ کے توبہ و استغفار کرنے کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صاد کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کا آغاز صاد کے حرف سے ہوا ہے، اس لیے اس کا نام صاد ہے۔ اس سورہ کی بعد آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تھے اور ان کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبی اور اس سے کچھ پہلے یا بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں توحید، رسالت اور آخرت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ بعض انبیاء کی قومیں جیسے قوم نوح، قوم عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اجمال و اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے واقعات اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات نسبتاً تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، فرشتوں سے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کا کیا مکالمہ ہوا، اس کو اس صورت میں بھی وضاحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ سورہ کے آخر میں یہ بات واضح فرما دی گئی کہ قرآن مجید ایسا عالمگیر پیغام ہے کہ نہ صرف تمام انسان اس سے مخاطب ہے بلکہ جنات بھی اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے پابند ہیں۔ مشرکین مکہ کے خیالات کا رد کرتے ہوئے ان کے دو خاص اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، جن میں ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہے کہ مکہ و طائف کے کسی بڑے سردار کے بجائے پیغمبری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں فرمایا گیا۔ دوسرے کا تعلق توحید سے ہے کہ آخر اتنی وسیع و عریض کائنات کا انتظام تنہا ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ زمر کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 71-72 میں زمر زا پر پیش میم پر زبر کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زمر ہے۔ اس سورہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے، ارض اللہ واسعہ۔ مفسرین کے بیان اور خود آیت کے مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیت ہجرت حبشہ کے وقت نازل ہوئی تھی۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت بعثت نبی کے 5ویں سال میں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کی دلیل اور قرآن اور صداقت پر کائنات پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے۔ اسی ضمن میں انسانی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کا مقصود دنیا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جن کا مقصود آخرت ہے ان کو آخرت میں تو کامیابی حاصل ہوگی، کچھ حصہ دنیا میں بھی مل جائے گا۔ قیامت کے ہولناک منظر کو پیش کیا گیا ہے جس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور پر پوری کائنات فنا ہو کر رہ جائے گی اور دوسرے سور پر سارے لوگ زندہ ہو اٹھیں گے۔ جنت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ پڑھ کر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور دوزخ کے ہولناکی کی ایسی تصویر سامنے لائی گئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو
ہے سورہ غافر کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت غضب بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک صفت غافر الذنب، گناہ کے معاف کرنے والے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام غافر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ مومن بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں قوم فرعون کے ایک بلند ہمت مرد مومن کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں 7 صورتیں وہ ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، ان میں سے پہلی سورہ یہی ہے حامیم۔ گروپ کے آخری سورہ احقاف ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 7 صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی اور صورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز حامیم کی صورتیں ہیں۔ یہ پوری سورہ بنیادی طور پر ایمانیات یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے مضمون پر مشتمل ہے اور ان غیبی حقیقتوں پر کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں فرعون اور حامان و قارون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا، فرعون کے فرمان کی بنیاد پر بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام اور بالآخر فرعون کی ہلاکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی نجات پانے کا تفصیلی ذکر آیا ہے۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن قوم فرعون میں سے ایک شخص کے مسلمان ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے نیز اپنی قوم کو درد مندی کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا تفصیلی ذکر اس سورہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تلاوت ہوئی آخری سورہ جو ہے سورہ حامیم، جس میں ایک صفحہ باقی رہ گیا ہے 24واں پارہ میں۔ اس سورہ کی ابتدا بھی حامیم سے ہوتی ہے۔ حامیم گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان کے مقابلے میں اس صورت کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی آیت 38 آیت سجدہ ہے، اس لیے اس سورہ کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اسی طرح اس سورہ کے شروع یعنی آیت نمبر 3 ہی میں فصلت کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آیتوں کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فصلت بھی ہے۔ جب قریش کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ترغیب و لالچ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسی صورت کی کچھ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کو سن کر قریش مکہ کا مانا ہوا دانشور اور مقرر عتبہ دم بخود رہ گیا۔ اس سے اس سورہ کی اثر انگیزی، مضامین کی گہرائی اور اسلوب بیان کی شوقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی۔ مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ سورہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے بے پناہ قدرت پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ دعوت کی اہمیت، دعوت کا طریقہ اور داعی کے اوصاف واضح کیے گئے ہیں۔ اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسانی تخلیق کے مختلف مرحلوں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کان سنت زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔